جسے چاہا در پہ بلا لیا. دا فیاض احمد رانجھا صاحب یو هغه دی ڈاکٹر دی، هغه دا مضمون لکھلی دی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میرا نام ڈاکٹر ریاض احمد رانجھا ہے. رانجھا یو قوم دی، جاٹ ہندوستان کے غټ دوه قومونه آباد دي، یو راجپوت دي، هغې هم داسې یو 20-25 شاخونه دي، یو جاٹ دي، جاٹ بیا شاخونه دا پکې هغه دی. میرا نام ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان تک پہنچایا، پورے پاکستان کا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈوائزر ہیلتھ کے طور پر خدمات انجام دینے کے بعد اب میں بطور کمیونٹی ریمٹالوجی پریکٹس کر رہا ہوں. مجھے جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے ساتھ 3-4 مرتبہ براہ راست ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. ان ملاقاتوں میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف ایمان افروز ہیں بلکہ ہر سربراہ مملکت اور چھوٹے بڑے حکمران کے لیے سبق آموز اور کسی حد تک قابل تقلید بھی ہیں. یعنی اس سے سبق بھی سیکھے، وہ اس کے تقلید بھی کر، اس کے پیچھے بھی چلے. 1983 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم شہید اس آخری بحری جہاز کو رخصت کرنے کے لیے حاجی کیمپ کراچی تشریف لائے جو جہاز حجاج اکرام کو لے کر جاتا تھا. تو اس زمانے میں جہاز حج بحری جہاز کا بھی ہوتا تھا نا، بحری جہاز کراچی سے چلتے تھے. اس کے بعد بحری جہازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. انہوں نے پہلے جہاز کو رخصت کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز سے قبل حاجی کیمپ پہنچے. جو دوسرا جو جہاز یعنی اور جو حاجی کیمپ میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے باقی جہازوں میں جانے کے، جہاز کو رخصت کر کے پھر وہاں پر آئے. اس زمانے میں پورے پاکستان میں صرف ایک حاجی کیمپ کراچی میں ہوتا تھا. ہوائی جہازوں کے بحری سب وہیں سے جاتے تھے، باقی جگہ حاجی کی فلائٹیں نہیں تھیں. جس کا انتظام نہایت خوبصورت اور بہترین تھا. وہاں حجاج اکرام کو 3 دن کے لیے ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ ان کا ذہن حج کے گرد گھومنا شروع ہو جاتا تھا. قرآن و حدیث سے تربیت ہوتی تھی. حجاج کو گیٹ پر وصول کیا جاتا اور 3 دن کے لیے ان کے لواحقین سے رابطے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اندر ہو گیا پھر کسی سے رابطہ نہیں کرے گا. پھر وہیں سے وزارت مذہبی امور یا حاجی کیمپ کے لوگ انہیں جدہ اور مدینہ منورہ پہنچاتے تھے. اس وقت مدینہ طیبہ کے لیے براہ راست پرواز نہیں ہوتی تھی. میں کسی کام سے ڈائریکٹر حج کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اطلاع ملی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ظہر کی نماز حاجی کیمپ کی مسجد میں ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر حاجی کیمپ کا وہ کریں گے، دورہ کریں گے، وزٹ ہوگا. نماز کے وقت تشریف لائے جتنے بھی حاجی وہاں موجود تھے ان میں دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پڑھا لکھا شاید میں ہی تھا. تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جنرل صاحب سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں. احتراماً مجھے جنرل شہید ضیاء الحق کے بالکل ساتھ کھڑا کر دیا کہ حاجی جانے والا حاجی ہے تو بات چیت کرے گا تو اس سے ٹھیک سے بات کر لے گا. ظہر کی نماز میں جنرل ایس ایم عباسی جو اس وقت گورنر سندھ تھے جنرل صاحب کے بائیں طرف کھڑے ہوئے. نماز کے بعد ہم باہر نکلے. بجٹ کے دوران تیسری بیرک کے بعد جو بڑی بیرکیں تھیں نا، بڑا حال جو بنا اس کو بیرک کے، تیسری بیرک کے بعد اچانک ایک غریب سی عورت سامنے آ گئی. اس کے کپڑوں سے اس کی غربت عیاں تھی. اس سے کپڑے تھے کمزور کے، بہت غریب عورت تھی، اور ہاتھ میں ایک پوٹلی یعنی ایک کپڑے کا ایک تھیلا سا پکڑ. ایک تو تھیلا ہوتا ہے نا، پوٹلی کو کہتے ہیں کپڑے میں کوئی چیز آدمی باندھ کر ایسے پکڑی، پوٹلی تھی. وہ قافلے کے سامنے آ کر بولی، پتر میں نے حج کرا دے، کہ میرے بیٹے مجھے حج کرا دے. یہ سنتے ہی ضیاء الحق رک گئے، اس کی آواز پر رک گئے، اور ظاہر ہے کہ پورا قافلہ رک گیا. عورت نے کہا پتر تو وقت دا بادشاہ ہے، میں نے حج کرا دے، تو وقت کے بادشاہ مجھے حج کرا دو. جنرل صاحب نے فرمایا اما اب حج کا وقت ختم ہو گیا، ساری ہو گئی، ویزے سیٹیں میٹیں سب کچھ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، اب ممکن نہیں. اس عورت نے پوٹلی آگے کر دی اور کہا اس وچ میرے کول بہت پیسے، میرے پیسے ہیں میرے پاس، اے لے لے تو میں نے حج کرا دے.
جیسے پوچھا اماں جب درخواستیں دی جا رہی تھیں تب تو نے درخواست کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا پتر میں لوگوں کے برتن مانج کے کپڑے دھو کے پیسے اکٹھے کر دیا، لوگوں کے برتن دھو کر کپڑے دھو کر پیسے اکٹھی کر رہی تھی۔ اس وقت میرے پاس پورے پیسے نہیں تھے، جدوں پورے ہوئے میں ایک رات بھی گھر نہیں رکی، سیدھی سیالکوٹ تو کراچی پہنچ گئی، پھر میں گھر پر نہیں رکی جب کہ میرے پیسے پورے ہو گئے۔ اور پتر میں نے حج کرا دے، جنہوں نے فرمایا اما اب نہیں ہو سکتا، اگلے سال چلی جانا۔ اس پر عورت نے بڑی معصومیت سے کہا وقت دے بادشاہ ہو تو لکھ دے، میں اگلے سال تک زندہ رہوں گی، مجھے لکھ کر میں اگلے سال زندہ رہی۔ یہ سن کر جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن انہوں نے ضبط کیا اور گردن موڑ کر ڈائریکٹر حج کی طرف دیکھا، بس پھر قافلہ آگے بڑھ گیا۔ الحمدللہ جب ہم جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو مجھے وہ عورت ٹہلتی ہوئی آگے نظر آ گئی، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔